تعالیٰ یہاں پر ایک اور بڑی اچھی اور نکتے کی بات بتلاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک قاعدہ ہے, ابن ماجہ اور دوسری صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے. کیا ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرض کے بارے میں سوال کرے گا. کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ فرضوں کے بارے میں. جیسے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ, سب سے پہلے بندے سے عبادتوں میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا. نماز میں فرضوں کے بارے میں, روزے میں فرضوں کے بارے میں, زکوٰۃ صدقہ خیرات میں فرض کے بارے میں, حج وغیرہ عمرہ میں فرض کے بارے میں, ماں باپ وغیرہ کی خدمت, بیوی بچوں کے حوالے سے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد, ان میں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ فرض کے بارے میں. اور عموماً دیکھیے ہم لوگ کمزور ہیں, عاجز ہیں, گنہگار ہیں. کوئی بھی عبادت ہم 100% اللہ کی پسند کے مطابق کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا کرتا ہے؟ اس کمی کو نفلوں کے ذریعے پورا کرتا ہے. کس کے ذریعے پورا کرتا ہے؟ نفلوں کے ذریعے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیں, وہ کیا؟ فرضوں میں کمی کا مطلب فرض کو چھوڑنا نہیں جان بوجھ کر. یعنی کوئی آدمی کہتے ہیں مثال کے طور پر جی میں تو 5 میں سے 3 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں نا, میجارٹی تو ہے نا. نا, وہ کمی نہیں. وہاں تو نماز کو چھوڑ دینا یہ تو سراسر کفر کا کام ہے. جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا طاقت رکھنے کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے, ایسا انسان زانی, شرابی, جواری سے بھی برا انسان ہے. جو انسان طاقت رکھتا ہو, کوئی اس کے پاس عذر نہ ہو شرعی طور پر, پھر بھی روزہ چھوڑ دے تو ایسا روزہ چھوڑنے والا انسان شرابی, زانی, جواری وغیرہ سے بھی بہت برا ہے. تو یہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں. کمی کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے اندر جن جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہیں, آنکھوں کا بھی ہونا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھیں, گناہ کی چیزیں نہ سنیں, گناہوں کی طرف نہ چلیں. روزے کے اندر اللہ کا ذکر بکثرت کرنا ہے. روزہ رہتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین سے اجر پانے کی پوری امید ہونا ہے. تو یہ خشوع و خضوع روزے کے بارے میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں, تو اللہ ان کمیوں کو کس سے پورا کرتا ہے؟ نماز کے فرضوں کو نماز کی نفلوں کے ذریعے پورا کرتا ہے. روزوں کی فرض کے اندر کی کمی کو نفل روزوں کے ذریعے پورا کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بھی ہمیں نفل روزے بکثرت رکھنا چاہیے. تو ان میں سے شوال کے روزے بھی ہے.